الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ احباب، آج جو حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے وسیلہ پکڑنا اور مدد مانگنا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے عافیت اور تندرستی کی دعا مانگیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئت اخرت لک وہو خیر وان شئت دعوت، اگر چاہو تو صبر کرو اور میں اسے مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور چاہو تو ابھی دعا کر دیتا ہوں۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے۔ آپ نے اسے کہا، تم خوب اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم فشفعہ فیہ۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی کے وسیلہ سے۔ اے محمد، میں نے آپ کے وسیلہ سے اپنے پروردگار کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت کے سلسلہ میں، تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، محمد کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لیجئے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 1385۔ طبرانی کی روایت میں حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں، فواللہ ما فرقنا وطال بنا الحدیث حتی دخل علینا الرجل کأنہ لم یکن بہ در قط۔ ہم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ شخص ہمارے پاس پہنچا اور اس طرح تھا کہ گویا کبھی وہ نابینا تھا ہی نہیں۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی اور حدیث نمبر ہے 508۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی بیماریوں اور مصائب و آلام کی شکایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے تھے، یعنی اکثر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے دعا کے لیے عرض کرتے، تاکہ دعا کے الفاظ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی برکات بھی شامل ہو جائیں۔ یہ روایت اس بات کی قوی دلیل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا جائز اور مستحسن ہے، اور چونکہ آپ کی ہدایات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حجت ہیں، اس لیے آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے وسیلہ سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے اور مستحسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا نہ فرمائی، بلکہ دعا اور اپنے وسیلہ کے الفاظ صحابی کو سکھائے تاکہ قیامت تک مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دیتے تو آج کے لوگ کیسے فیض پاتے؟ پھر صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دعا ایک دوسرے کو سکھاتے، جیسے معجم طبرانی کبیر کی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص کو یہ دعا سکھائی تھی ان کی ایک حاجت کے لیے۔